کہ کیا یہ حق بنتا بھی تھا یا نہیں، جس حق کی بات تم کرتے ہو کہ معذرت حق کھایا، کیا وہ حق تھا بھی ان کا یا نہیں؟ اہل بیت کے عظیم فرد کی گواہی دیتا ہوں میں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ محب اہل بیت نہیں، یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ایرانی ایجنڈے پہ۔ ان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایسوں کا تو دین سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسلمان ہی نہیں، یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو ملک پاکستان کے اندر پیسے دے کے یہ لوگ فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ خود ان کے مسلک والے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہمارا شیوا ہی نہیں، بلکہ جب میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ تو پھر پتہ چلا کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کے پیچھے طاقتیں اور ہیں جو ان کو باقاعدہ فنڈنگ کر کے ان سے یہ بیان کرواتی ہے تاکہ علاقے کا امن برباد ہو، تاکہ لوگ امن سے نہ رہیں، آپس میں جو ایک جگہ پہ پیار و محبت کے ساتھ بازار میں جن کا لین دین کا معاملہ ہے امن اور سلوک و اتفاق سے رہ رہے ہیں، یہ آپس میں دست و گریباں ہوں، انہی میں لڑائی جھگڑا ہو، فتنہ فساد ہو، فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ اب دیکھو ایسے لوگوں کا اہل بیت اطہار سے بھی تعلق نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایک مسند ہے، وہ بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے، مسند امام زید کے نام سے، کہ جتنی احادیث امام زید نے روایت کی ان کو الگ کر کے ایک مسند بنائی کہ جس میں آپ کی روایت کردہ احادیث کو جمع کیا گیا۔ وہ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے آ کے کسی نے کہا کہ آپ کا حق تھا باغ فضل میں، تو فلاں نے یعنی حضرت صدیق اکبر نے حق نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، یہ ہمارا ایک بڑا تفصیلی اس پہ موضوع گزر چکا، فلاں نے حق نہیں دیا، فلاں نے نہیں دیا۔ تو امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے، اور امام حسین حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے۔ اگر حق ہوتا تو پھر سب سے زیادہ احتجاج تو ان کا بنتا تھا کہ یہ احتجاج کرتے کہ ہمارا حق نہیں ملا۔ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے فرد ہیں، وہ فرماتے ہیں جس وقت کسی نے کہا کہ فلاں نے یہ فیصلہ کیا، آپ کا حق نہیں دیا، تو امام زید کہنے لگے فَلَوْ كُنْتُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ لَحَكَمْتُ بِمَا حَكَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِي فَتَكٍ۔ کہنے لگے سنو اعتراض کرنے والوں، ہماری محبت میں ہمارے اماموں پہ فتوے نہ لگانا، انہیں معاذ اللہ غاصب یا انہیں حق کھانے والا نہ کہنا۔ فرمانے لگے اگر ابو بکر صدیق کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں بھی فیصلہ وہی کرتا جو حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا کہ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ تو فرمایا کہ اگر حق اس میں اگر میں ہوتا حضرت صدیق اکبر کی جگہ پہ تو میں بھی فیصلہ وہی کرتا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فضل کے بارے میں کیا ہے۔ یہ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی جو شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے، امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت کو بیان کر کے یہ واضح کیا کہ باغ فضل کے حوالے سے اسے حوالہ بنا کے، اسے دلیل بنا کے ہمارے امام جن کے ہاتھ پہ ہمارے دادا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، ہمارے دادا حضرت امام حسین نے جن کو اپنا خلیفہ مانا، ان کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کرنا۔ ہم سے محبت میں سچا وہی ہے جو ہم سے پہلے ہمارے اماموں کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں رافضیوں کی کتاب ہمیں یہ بیان ان لوگوں تک
جو اب بھی اس پہ باز نہیں آ رہے اور بار بار ایک پہ پرچہ ہونے کے باوجود جو اس کے حامی ہیں وہ بار بار یہ گستاخی کر رہے ہیں، تو ہم کہتے چلو ہماری نہیں اپنے بڑوں کی سن لو۔ کشف الغمہ جو شیعوں کی کتاب ہے، اس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں حالات لکھے وہاں یہ بات لکھی، اور میں نے گزشتہ سال حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلفائے راشدین سے خوشگوار تعلق اس موضوع پر یہ بات اس وقت بھی پیش کی تھی۔ آج کے موضوع میں اسے دوبارہ پیش کرنا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہ طبقہ جو آج اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں یہ بار بار گستاخی کر رہے ہیں، تو ہماری عوام کو پتہ چلے اور انتظامیہ کو پتہ چلے کہ حق پہ کون ہے۔ ان لوگوں کی یہ لیبل اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ یہ جھوٹا ہے کہ اہل بیت کے محب نہیں، اگر محب ہوتے تو چلو کسی اور کی نہیں تو امام زین العابدین کے فتوے کو تو مانتے جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، اور ہماری کتاب میری کتاب بھی ان کی ہے، ان کی کتاب کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تو اس خبیث نے گستاخی اتنی بڑی کی کہ نام لے کے اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ لعنت کی، حضرت عمر پہ معاذ اللہ لعنت کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے وفد آیا، لیبل انہوں نے بھی لگایا تھا ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم حضرت علی کے محب ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار والے ہیں، لیبل یہ تھا۔ آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آ کے بیٹھے فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے آ کے حضرت امام زین العابدین کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کچھ خلاف باتیں کی، ہلکی بات کی، گالی نہیں کی، یہاں گالی کے لفظ ہی نہیں، گالی کا معاملہ تو بڑی دور کا معاملہ، صرف خراب بات کی ان کے، ہلکی بات کی جو امام زین العابدین یہ برداشت نہ ہوئی ان سے۔ آپ فرمانے لگے، ڈائریکٹ جواب نہ دیا بلکہ قرآن کی آیات پڑھ کے انہیں بتایا کہ جو صدیق و عمر کو نہیں مانتا اس کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن کی آیات پیش کی، پہلے اصحاب کی عظمت کو بیان کیا، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقابل مرتبہ کیا ہے، اور پھر اپنا فتویٰ سنایا۔ امام زین العابدین کے پاس جب آئے انہوں نے آ کے جب ان کے خلاف باتیں کی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھ کے جو 28ویں سپارے سورہ حشر کے اندر 3 بالترتیب آیات ہیں، جس میں پہلی آیت میں اللہ نے مہاجرین کا ذکر کیا، دوسری آیت میں اللہ نے انصار کا ذکر کیا، اور تیسری آیت میں رب ذوالجلال نے قیامت تک کے آنے والے مومنین کا ذکر کیا۔ امام زین العابدین نے پہلی آیت پڑھی، فرمانے لگے للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ فقیر مہاجرین کہ جن کو ان کے گھروں سے، ان کے اموال سے نکال دیا گیا، فرمایا وہ نکلے اس لیے دنیاوی لالچ کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں۔ یہ بھی شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، معاذ اللہ صحابہ کی ہجرت پر بھی اعتراض کیا کہ فلاں تو گیا تھا اس لالچ میں، فلاں تو گیا تھا اس لالچ میں، اور جن کی گواہی رب کا قرآن دے، بتاؤ ہم رب کی مانیں یا کسی موتا کی پیداوار کی مانیں؟ رب کہتا لالچ کوئی نہیں تھا، فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ سارے جنہوں نے مکہ چھوڑ کے مدینے گئے ہیں لالچ کے لیے نہیں گئے، اپنے رب کو اور رب کے رسول کو راضی کرنے گئے ہیں۔ یہ گواہی قرآن کی ہے۔ آج کوئی ذاکر بھونکے کہے کہ فلاں کو یہ لالچ تھا، فلاں کو یہ لالچ تھا، قرآن سے بڑی گواہی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا سارے ہی یا تو رب کا فضل تلاش کر رہے تھے یا رب کے رسول
کوئی کہے فلاں یہ تھا فلاں یہ تھا، سارے جھوٹے ہیں، رب کا قرآن سچا ہے۔ اللہ فرماتا اولئک هم الصادقون، جنہوں نے مکہ چھوڑا میرے محبوب کے ساتھ، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ فرماتا سارے سچے ہیں۔ صدیق اکبر بھی سچے، حضرت عمر بھی سچے، عثمان بھی سچے، حیدر کرار بھی سچے، سارے سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ گواہی رب کے قرآن کی ہے، اور کن کے لیے ہے؟ مہاجرین کے لیے، جنہوں نے مکہ چھوڑا اور ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اور آیت پڑھ کے فرمایا اخبرونی انتم، اے صدیق و عمر پہ اعتراض کرنے والوں، یہ بتاؤ یہ آیت تمہارے بارے میں اتری ہے؟ یہ اللہ فرما رہا اولئک هم الصادقون، ساری سچے ہیں، کیا یہ تمہاری بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ آیت تمہارے بارے میں ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے نہیں، یہ تو ان کے بارے میں جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا، مدینے گئے تھے، ہم تو تب تھے ہی نہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ امام زین العابدین ساتھ فرماتے گئے دھیان بھی کرنا، تم نے خود مانا یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت ان کے بارے میں ہے جنہوں نے مکہ چھوڑا مدینہ شریف کی طرف گئے۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، ساری سچے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا لا، یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں اتری۔ امام زین العابدین کہتے ہیں چلو میں دوسری پڑھتا ہوں۔ دوسری آیت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے ہی مدینہ شریف کو، یہاں مدینہ شریف کا نام ایمان اللہ نے بیان کیا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے ہی مدینہ شریف کو اپنا گھر بنا لیا تھا، یعنی ان سے پہلے جو ہجرت کر کے آئے، ان سے پہلے جو لوگ پہلے سے مدینہ شریف میں آباد تھے، وہ کون تھے؟ سارے وہ لوگ کون تھے؟ انصار۔ جو ہجرت کر کے گئے وہ مہاجرین ہیں، جو پہلے سے وہاں آباد تھے وہ کون ہیں؟ انصار۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو پہلے سے وہاں موجود تھے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ دوست رکھتے ہیں ان کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، دشمن نہیں انہیں اپنا دوست سمجھتے۔ اور آپ پڑھو مواخات مدینہ کے موقع پر میرے محبوب نے ایک انسان کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، اور یہ مواخات ایسی ہے، بھائی سکا بھائی بھی اپنے بھائی پہ اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنا میرے محبوب کی اس مواخات پہ آپس میں مہربانی اور شفقت ہوئی، یہاں تک کہ آدھا مال انصار نے اپنے بھائی کو پیش کر دیا کہ یہ آدھا مال تم لے لو۔ اس حد تک انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، وہ اپنے دلوں میں ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر، انصار کی بات ہو رہی ہے، فرمایا انصار اپنی جانوں پر بھی مہاجرین کو ترجیح دیتے، مال پر ہی نہیں جانوں پر بھی مہاجرین کو ترجیح دیتے، اگرچہ انہیں بڑی اس چیز کی حاجت ہو، پھر بھی وہ کہتے ہیں احسان کا جذبہ اتنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے، ہمارا یہ مہاجر بھائی دے دے۔ یہ اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے سن لو یہ سارے کامیاب لوگ ہیں، یہ سارے فلاح پانے والے ہیں۔ مہاجرین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون۔ انصار کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب ہیں، سارے فلاح پانے والے ہیں۔ امام زین العابدین نے یہ آیت پڑھی اور پھر ان سے پوچھا اخبرونی انتم، یہ بتاؤ کہ آیت تمہارے بارے میں آئی ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے لا نہیں، ہم تو تب تھے ہی نہیں، ہم نے مہاجرین کا استقبال نہیں کیا، یہ تو ان کے بارے میں ہے جو مدینہ شریف میں تھے اور انصار کا استقبال کیا، یہ آیت تو ان کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں نہیں۔ یہ دو آیات کے بارے میں اس وفد نے خود اقرار کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں
نہ پہلی اتری ہے نہ دوسری اتری ہے. آگے امام زین العابدین نے تیسری آیت پڑھی. تیسری آیت پڑھتے ہیں. فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں. کن کے؟ مہاجرین کے اور انصار کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں. اس میں تابعین بھی شامل، تبع تابعین بھی شامل، ان کے بعد قیامت تک کے ہم بھی شامل، قیامت تک کے آنے والے سارے مومنین ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو اوپر تک انصار اور مہاجرین تک جو ایمان کی حالت سے دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. سبحان اللہ. ان پہ نام تام نہیں کرتے، وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ ان پہ سب و شتم نہیں کرتے پہنوں پہ، وہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جب بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہ انصار کے لیے بھی کرتے ہیں، مہاجرین کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ ایت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور پڑھ کے ان سے پوچھا نہیں کہ بتاؤ یہ ایت تمہارے بارے میں اتری ہے، ان سے نہیں پوچھا، حالانکہ یہ ایت قیامت تک کے آنے والے مومنین کے بارے میں ہے. اس وقت جو مومنین تھے امام زین العابدین کے دور میں ان کے لیے بھی یہ ایت تھی، لیکن میرے امام نے ان سے نہیں پوچھا. فرمایا پہلے 2 آیات کے بارے میں نے تم سے پوچھا کہ یہ ایت تمہارے بارے میں ہے، تم نے کہا نہیں، ایک ہے مہاجرین کے بارے میں، ایک ہے انصار کے بارے میں. فرمایا سنو لستم من الذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا. سبحان اللہ. فرمایا سنو حسین کے بیٹے علی کے پوتے کا فتویٰ. فرمایا 2 میں تم خود داخل نہیں ہوئے، تیسری میں تمہیں میں داخل نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ. فرمایا 2 کے بارے میں تم نے خود مانا، ہمارے بارے میں نہیں. صدیق کو عمر کو بھونکنے والوں سنو، 2 میں تم خود مانتے ہو، ہمارے بارے میں یہ آیت نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں تیسری میں تمہیں میں نہیں داخل ہونے دوں گا. لستم من الذین، تم نہیں ہو اس آیت میں جس میں اللہ نے قیامت تک کے مومنین کا ذکر فرمایا ہے. ورنہ اس میں وہی آئے گا جو انصار سے بھی پیار کرتا ہو، مہاجرین سے بھی پیار کرتا ہو. اس میں وہ بندہ جو کسی بھی صحابی کا گستاخ ہے، چاہے اس کا تعلق انصار سے ہو چاہے ان کا تعلق مہاجرین سے ہو، ورنہ جو ان کا گستاخ ہے ہم نے نہیں نکالا، کسی مفتی نے نہیں نکالا، کسی امام نے نہیں نکالا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار کے واحد، کربلا میں زندہ رہنے والے، کربلا کے غازی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جو ان کا گستاخ ہے وہ مومنین والی ایت میں اسے میں نہیں داخل ہونے دوں گا. لستم، فنن نہیں ہو تم ان آیات میں، اس آیت میں جو اللہ نے قیامت تک کے مومنین کے بارے میں جو ذکر کی ہے. یہ سارا فتویٰ سنانے کے بعد میرے امام کہنے لگے اب تک میں نے، اب یہاں اگلی تقریر ہے، اس سے وہ لوگ جو آج ابھی اس کشمکش میں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، معافی دے دو، بچہ تھا جانے دو، غلطی ہو گئی، امام کے اس فتوے سے وہ لوگ سبق حاصل کریں. وہ لوگ جو ان گستاخیوں کے باوجود بھی ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ان کا لین دین کا معاملہ ہے، اس سارے معاملے کے ہو جانے کے بعد بھی ابھی بھی اگر کسی کے دل کے اندر ان کی محبت ہے کسی کونے میں، تو میرے امام کی جملے سنو. فرمانے لگے ابھی تک تو میں نے تمہیں برداشت اپنے پاس اس لیے کیا تھا کہ میں نے اپنے اماموں کی شان بیان کرنی تھی اور تمہیں بتانا تھا کہ ہم نے مانا ہے انہیں بغیر دلیل کے نہیں، دلیل سے مانا ہے. پر اب تک میں نے برداشت اس لیے کیا کہ میں نے تمہیں بتانا تھا اور قیامت تک آنے والوں کو
ہمیں وہ محبت چاہیے جو صدیق اکبر اور عمر کے ڈر کو چوم کے آئے. ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے. فرمایا ابھی تک تو میں نے برداشت اس لیے کیا کہ میں تمہیں قرآن سنا رہا تھا, فتویٰ تمہیں سنانا تھا. تم جو گستاخی کر رہے تھے اس کا شرعی حکم تمہیں بتانا تھا. فرمایا سنو, اب یہ کام میں نے کر دیا, فتویٰ بھی سنا دیا. اخرجوا عنی, اٹھو دفع ہو جاؤ یہاں سے, میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اخرجوا عنی, نکل جاؤ یہاں سے. فعل اللہ بکم, تمہاری چمڑی میرا رب اتارے گا. فعل اللہ بکم, تمہاری چمڑی میرا رب اتارے گا. اخرجوا عنی, میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں. اہل بیت اطہار والا وہی ہے, اہل بیت کے ساتھ تعلق اسی کا ہوگا جو حضرت صدیق و عمر سے بھی پیار کرنے والا ہوگا. اخرجوا عنی, نکل جاؤ. فعل اللہ بکم, یہ لفظ ہے امام زین العابدین کے. کون سی محبت کی آڑ میں تم ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ اور جب ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے پھر ان کا جو گندا عقیدہ ہے, گندا نظریہ, کہ تقیے کے یہ قائل ہیں کہ جو اس قسم کا یہ بغیرت مذہب ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ تقیہ لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے بھی اپنے دور خلافت میں جو یا دیگر خلفائے راشدین کے دور خلافت میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی یا ان کی شان میں کوئی حدیث بیان کی, تو یہ حضرت علی کا تقیہ تھا. معاذ اللہ, تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خوف سے حق بات کو چھپا کے کوئی خلاف حق بات کرنا, کہ حضرت علی کو معاذ اللہ خوف تھا کہ اگر ان کی شانیں بیان نہ کرتے, ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے تو معاذ اللہ انہیں شہید کر دیا جاتا. تو ہم کہتے ہیں وہ حسین کہ جو یزید کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت نہ کی اور یزید کو حقدار نہ سمجھا, سارا کچھ شہید کروا دیا, لیکن انہوں نے تقیہ نہ کیا, تو حسین کا ابا تقیہ کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر معاملہ یہ ہوتا تو حضرت علی کہتے ہیں جب کوفہ میں کسی نے کہا تھا علی ڈرتے رہے, چوتھے نمبر کا انتظار کرتے رہے, نمبر تمہارا پہلا تھا, تو حضرت علی نے کہا مجھے بزدلی کے تانے نہ دو, اتنی پاور تھی میرے اندر, اگر حق میرا ہوتا سب کو چادر کھینچ کے بھی مسلح سے اتار سکتا تھا, لیکن یہ مجھے فخر ہے میں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی ہے, عمر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی ہے, میں نے انہیں اپنا خلیفہ مانا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ تقیہ معاذ اللہ انہوں نے کیا تو وہ کسی اور علی کی بات کرتے ہوں گے. ہم جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں, جس علی کی بات ہم کرتے ہیں, وہ علی وہ ہیں کہ جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے, حیدر کرار کہا جاتا ہے, جو شیر خدا ہے اور پاور اتنی ہے ان میں, وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ جو 40 صحابہ مل کے ہلا نہ سکے, حضرت علی ایک ہاتھ سے اٹھا کے ڈھال کے طور پہ استعمال کریں, ہم تو اس علی کو جانتے ہیں, ہم تو اس علی کو ماننے والے ہیں. لہذا یہ تقیہ ان لوگوں کا کہ جب یہ پھنستے ہیں پرچہ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم تو فلاں بات کر رہے تھے, ہم تو فلاں بات کر رہے تھے, ہم سے غلطی ہو گئی, اور یہاں تک کہ توبہ تک بھی یہ لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن گندا نظریہ ان کا, وہ آصف علوی جس نے اسلام آباد کے اندر یعنی گما کے دوہر یہ گستاخی کی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کافر تک کہا, تو جب لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو کس طرح وہ بات بدل کے تو کہا کہ میں تو یزید کے دربار کی بات کر رہا تھا. اس طرح کے یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں, اپنی گفتگو کو بدلتے ہیں اور توبہ طائف تک بھی چلے جاتے ہیں. لہذا ان کی اس گفتگو کی طرف توجہ نہ دیں. اگر سٹینڈ لیا ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور تب تک اٹھائیں جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. انشاءاللہ. کیا آپ سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ان کی شرعی قانونی سزا بنتی ہے انہیں دی جائے؟ سارے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیتے ہوئے یہ اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں کہ ہم سب کا یہ مطالبہ ہے
گستاخی کی ہے اس کی جو شرعی قانونی سزا بنتی ہے اسے حکومت انتظامیہ فی الفور کو سزا دے. اور میں اس اجتماع میں انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے اس معاملے میں بڑا تعاون کیا کہ یہ واقعتاً یہ گستاخی ہے اور یہ فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے. ابھی تک یہ علاقے کے اندر کبھی ایسا معاملہ نہیں بنا تھا لیکن یہ گستاخی ان کی طرف سے ہوئی. علاقے کے امن کو خراب کرنے کے لیے فرقہ واریت پھیلانے کے لیے انتظامیہ نے فی الفور یہ بات سنی ہماری اور اس پہ پرچہ بھی دیا. لیکن ابھی ہمارا یہ مطالبہ ہے انتظامیہ سے بھی کہ ایک بندے کے اوپر پرچہ ہونے کے باوجود جو اس کے حامی ہیں وہ بار بار یہ کام کر رہے ہیں, بار بار یہ گستاخی کر رہے ہیں. لہذا انہیں بھی لگام ڈالی جائے اور ان پر بھی پرچے کاٹے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نماز پہ پہرا دینے والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. ہر صاحب تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. ہم صحابی نبی جنتی جنتی, ہم صحابی نبی جنتی جنتی, ہم صحابی نبی جنتی جنتی. سب نے نہ بازو اٹھائے ہیں نہ سب کی آواز نکلی ہے. یہ سارے بازو اٹھا کے یہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ بازو بھی حضور کے صحابہ کی ناموس کے لیے بلند ہوئے تھے. آپ صحابی نبی جنتی, آپ صحابی نبی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, حضرت فاروق بھی جنتی جنتی, حضرت عثمان بھی جنتی جنتی, حضرت علی بھی جنتی جنتی, حضرت معاویہ بھی جنتی جنتی, ہم صحابی نبی جنتی جنتی, ہم صحابی نبی جنتی جنتی. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. صدیق کی صداقت, زندہ باد, صدیق کی صداقت, زندہ باد, فاروق کی عدالت, زندہ باد, عثمان کی سخاوت, زندہ باد, علی کی شجاعت, زندہ باد, علی کی شجاعت. زندہ باد. نعرہ تحقیق, حق جاریہ, نعرہ تحقیق. حق جاریہ. انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہو کر روڈ بند کیے بغیر انشاءاللہ پرامن اپنا احتجاج برقرار کروائیں گے. تمام حضرات محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس میں بھی شرکت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد